خوباں سیاحی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کن فکا در اللہ المکنون کر بلند آواز سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، سبحان اللہ، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، اور کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ الحمدللہ آج کی یہ محفل امام الصحابہ سید الصحابہ سالار صحابہ یار غار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ امام المشاہدین امام العارفین سیدنا عبداللہ ابن عثمان یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں ہماری یہ محفل، سالانہ محفل جو ہر سال جشن صدیق اکبر کے موقع پر منعقد ہوتی ہے، وہ اس سال بھی الحمدللہ یہ دوسری محفل ہے۔ کل ایک محفل تھی اور آج دوسری محفل۔ گزشتہ سال بھی ہم نے 3 روزہ جشن سیدنا صدیق اکبر منایا اللہ کی توفیق سے، اور آج ہم پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں جمع ہوئے ہیں۔ یوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عظیم ہے، ان کی منقبت خود اللہ نے بیان فرمائی، اللہ کے رسول نے بیان فرمائی، صحابہ نے بیان فرمائی، اہل بیت اطہار نے ان کی منقبت بیان کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری امت پر واجب ہے، یہ کنز العمال شریف کی حدیث ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر واجب ہے کہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں اور ابو بکر سے محبت کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا حکم دیا اور فرمایا میری امت پر واجب ہے، فرمایا واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کریں۔ کس بات پر شکریہ ادا کریں؟ جو احسانات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر کیے ہیں، ان احسانات کا شکریہ ادا کریں۔ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں انہی قربانیوں کا ذکر ہوگا، انہی احسانات کا ذکر ہوگا جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پر کیے ہیں، مسلمانوں پر کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں کم و بیش قرآن کی 22 آیتیں نازل فرمائی، جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہ جو حق کو لے کر آیا، صدق کو جو لے کر آیا، یہاں صدق لانے والی ذات آمنہ کے لال اور محبوب کردگار مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔
جو صدق لے کر آیا اور اس صدق کی تصدیق جنہوں نے کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے جنہوں نے صدق کی تصدیق کی، اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب آئیں دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کچھ عمر آپ کی ہوئی، اور پھر آپ کی امی ایک مرتبہ بت کی عبادت کے لیے غیر اللہ کے ساتھ گویا کہ شرک کرنے کے لیے آپ کو ایک بت خانے میں لے گئی تاکہ آپ کو وہ عبادت کرائیں اس بت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ ابھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمع توحید کو مکہ المکرمہ کے رخساروں پر روشن نہیں کیا تھا، لیکن اللہ اکبر، صدیق اکبر کی فطرت کو قدرت نے کیسے ڈھالا، قدرت نے کیسے ان کی حفاظت کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی ماں جب آپ کو بت کی عبادت کے لیے لے گئی تو آپ نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ جو خود ننگا بھوکا ہو وہ کسی کو کپڑے اور کھانا کیا دے سکتا ہے، اس لیے میں ایسے کی عبادت نہیں کر سکتا۔ ماں نے آپ کے چہرے پہ تماچا مارنا چاہا تو غیب سے آواز آئی اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ ہم نے اس کو آخری نبی کی وزارت کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ خاص بات صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ان کی دوستی اعلان نبوت سے پہلے سے تھی، بلکہ بچپنے سے تھی۔ سیدنا صدیق اکبر سے حضور علیہ السلام کی دوستی بچپنے سے تھی۔ یہ عمر میں 2.5 سال کم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی 2 سال 6 مہینے ان کی عمر آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کم تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے، بلکہ وہ سفر جو ملک شام کا سفر تھا، یعنی حضرت ابو طالب کے ساتھ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مکہ المکرمہ سے ملک شام تشریف لے گئے، اور تجارت کے لیے آپ کی تمنا یہ تھی کہ آپ اپنے چچا کے ساتھ جو ہے وہ تجارت کے لیے تشریف لے جائیں، اور آپ کے چچا بھی آپ کو مکے میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ جناب ابو طالب کی محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، تو چونکہ آپ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے اس لیے آپ کو ساتھ لے گئے۔ اور پھر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس وقت اللہ اکبر پورا قافلہ چلا، اور چلنے کے بعد اللہ اکبر ایک درخت کے نیچے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قافلے میں جلوگر تھے، وہ قافلہ جب رکا اور جب درخت کے نیچے سب لوگ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے تو پھر یہ معجزہ حضور کا دیکھا گیا۔ کم و بیش حضور علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 12 سال یا 14 سال کی تھی۔ اللہ اکبر، جس وقت میرے آقا آئے تو درخت نے جو ہے وہ اپنی ٹہنیوں کو آگے بڑھا دیا اور حضور علیہ السلام کے سر پہ سایہ کر دیا۔ بحیرہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد، بلکہ بحیرہ نے نہیں بلکہ نستورہ نے جب یہ منظر دیکھا تو نستورہ، چونکہ بحیرہ کا واقعہ جو ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے موقع پر ہے، نستورہ راہب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھنے کے بعد سب کو دعوت دی، اور جب دعوت دی تو اتفاق سے، چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ چلے جاتے ہیں اہم کام پر، اور جو ہے عمر کے کم لوگ ہوتے ہیں بچے سمجھ کر کے بچوں کو کام سے لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا، جس وقت پورے قافلے کو دعوت دی نستورہ نے تو سارے لوگ چلے گئے۔ کہا یہ 2 لڑکوں کو، معاذ اللہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا تو نقل کر رہا ہوں، ان 2 لڑکوں کو جو ہے یہاں سامان سنبھالنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور ہم لوگ دعوت میں چلے جاتے ہیں۔ جب پورا قافلہ دعوت میں گیا تو نستورہ نے پوچھا کہ بھئی تمہارے قافلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو کہا کہ نہیں، کوئی نہیں رہ گیا۔ کہا نہیں، ہم نے جس کے لیے دعوت دی تھی وہ مہمان تو ابھی تک آیا ہی نہیں،
ہم نے جس کے لیے دعوت دی تھی وہ مہمان تو ابھی تک آیا ہی نہیں، قربان جائیں۔ اللہ اکبر۔ کسی مفکر نے کہا تھا کہ کسی بھی ذات کو کبھی دور سے مت دیکھنا ورنہ ذات پہچان نہیں سکو گے، اور کسی ذات کو غرور سے مت دیکھنا ورنہ وہ ذات بھی پہچان نہ سکو گے۔ جب کوئی چیز دور سے دیکھی جاتی ہے تو بھی اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اور جب غرور سے دیکھی جاتی ہے تو بھی اس کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ہند کے مشرکوں نے میرے محبوب کو دور سے دیکھا اور مکے کے مشرکوں نے غرور سے دیکھا، اس لیے پہچان نہ سکے۔ مصطفیٰ کریم کو انہوں نے پہچانا جنہوں نے قریب سے دیکھا یا غرور سے نہیں دیکھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مکے کے مغرور رؤسا جو ہے وہ رسول اللہ کو یہ کہہ کر چھوڑ گئے کہ چلو دعوت میں چلتے ہیں۔ نستورہ کہتا ہے جس کے لیے دعوت کی تھی وہ تو آئی ہی نہیں۔ کہا کہ کون؟ کا سب آ گئے لیکن دعوت کسی اور کے لیے کی۔ کہا کون بچا؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ میرا بھتیجا بچا ہوا ہے۔ کہا اس کو بھی بلا لو۔ جب حضور تشریف لائے تو وہ غور سے آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگا، ساتھ میں صدیق اکبر بھی تھے۔ اب سب کو جو بلا لیا گیا، نستورہ کا آدمی وہاں کھڑا کیا گیا اور ان دونوں کو بلایا گیا تو دیکھنے لگا اور کان میں کہتے ابو طالب کے کہ تم کون ہو اس کے؟ توجہ فرمائیں، تم کون ہو اس کے؟ تو کہا کہ میں اس کا باپ ہوں۔ جگہ اس کا باپ ہوں۔ کہا نہ، اس کا کوئی باپ زمین پہ زندہ ہے ہی نہیں، آپ اس کے چچا ہیں۔ اس لیے کہ میری جو مذہبی کتاب ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ باپ کا وصال ہو گیا اور وہ شہزادے والا تبار چچا کی پرورش میں ہے، تم باپ نہیں ہو تم چچا ہو۔ یہ بھی آسمانی کتاب میں، یہ بھی چچا کی پرورش میں ہے۔ تو کہا کہ تم چچا ہو۔ حضرت ابو طالب نے مسکرا دیا، کہا کہ جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یہ اللہ کا آخری نبی ہے۔ 12 سال کی یا 14 سال کی عمر میں نستورہ کہہ یہ اللہ کا نبی ہے، آخری رسول ہے یہ، اور اس کو جلدی سے لے جاؤ، یہودی تو اس کی تلاش میں شہید کر دیں گے۔ تو اس وقت یہ طے پایا کہ انہیں آدھے رستے سے واپس کر دیا جائے۔ تو کہا کہ اس ذات کو، چونکہ اب حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوٹتا ہے، چونکہ سیرت میں اور اس پہ روایتوں پہ اختلاف ہے، لیکن چونکہ عنوان کے تحت عرض کر رہا ہوں اور آپ میری طبیعت سے واقف ہیں کہ جو روایتیں عنوان سے متعلق ملتی ہیں اس کا ذکر کرتے، آپ کے ذوق پر چھوڑ دیتے، پھر آپ چاہے اس کو چھوڑ جائیں چاہے قبول کر کے لے جائیں۔ اس لیے کہ تاجر کا کام ہوتا ہے سودا رکھ کر بیچ دینا، پھر گاہک کا کام ہوتا ہے یا تو اس کو پسند آنے پر لے جائے یا تو چھوڑ جائے۔ تو آپ چاہے لے جائیں چاہے چھوڑ جائیں، آپ نہیں لے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی دوسرا گاہک تو انشاءاللہ آئے گا اور لے کر چلا ہی جائے گا، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ تو اب یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کا ساتھ چھوٹتا ہے، بھئی آئے تو تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ، اب جانا ہے واپس، کچھ لوگوں کو ساتھ کریں گے، لیکن اتنا لمبا سفر تنہائی محسوس نہ ہو تو ساتھ میں کوئی چاہیے۔ تب مشورہ ہوا کہ ایک کام کروں، ابو بکر سے اس کی محبت بڑی مشہور ہے، تو چونکہ ساتھ میں بھیجنا ہے تو جب یہ کچھ لوگوں کے ساتھ بھیج ہی رہے ہیں تو ساتھ میں تنہائی محسوس نہ ہو، اس لیے ابو بکر کو ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور پھر جہاں ساتھ ابو طالب چھوٹا وہاں صدیق کا ساتھ کر دیا گیا۔ اتنی محبت اس وقت بھی مشہور تھی دونوں کی کہ حضرت ابو طالب کے ساتھ آئے تھے اور گئے تھے حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، یعنی کہ سفر میں تنہائی محسوس نہ ہو اس لیے جو ہے صدیق اکبر کے ساتھ روانہ کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھا صدیق اکبر سے آپ کا معاملہ جو اعلان نبوت سے پہلے بھی مشہور تھا اور معروف تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اب اور دھیان سے سنیں، شاید ہو سکتا ہے ابھی تک سیرت کے اس واقعے کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ اعلان نبوت کے بعد تو بہت خرچہ کیا حضور پہ، سب نشاور کیا، سب قربان کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا کیا کیا؟ صدیق اکبر کی قربانیوں کو لوگ بھول گئے، صدیق اکبر کی قربانیوں کو لوگ بھول گئے۔ امام شافعی کہتے ہیں نادانوں کے لیے کہ ہم جب صحابہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو خارجی لگنے لگتے ہیں، جب ہم صحابہ کی تعریف کرتے ہیں
تو ہم لوگوں کو خارجی لگنے لگتے ہیں، اور جب اہل بیت کی تعریف کرنے لگتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی لگنے لگتے ہیں۔ نہ مگر ہم رافضی ہیں نہ ہم خارجی ہیں، کیونکہ خارجی تو صرف اہل بیت کے خلاف صحابی کا نام لیتا ہے، اور رافضی تو صحابہ کے خلاف اہل بیت کا نام لیتا ہے۔ ہم خلاف میں نام نہیں لیتے، ہم محبت اور مسرور میں ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ان کا دونوں کا مرکز مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تو نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، ہم حضور کی نسبت کی بنیاد پہ پیار کرتے ہیں، اور اہل سنت کے امام کے لہجے میں کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ صدیق اکبر کی قربانیوں کو اس امت نے بھلایا، صدیق اکبر کی محبتوں کو اس امت نے بھلایا۔ وہ یار غار مصطفیٰ، اللہ اکبر، حضرت سیدنا دادا علی حجوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو مولا علی کی اولاد میں سے ہے اور صحیح النسب سید ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ جیسا دنیا میں کوئی پیر نہیں ہے، اور ابو بکر صدیق جیسا دنیا میں کوئی مرید نہیں ہے۔ یہ مولا کائنات کی اولاد منقبت پڑھ رہی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، اور یہ شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پھر زندگی گزرتی رہی اور صدیق اکبر بہت قریب رہے حضور کی۔ ابھی ابو بکر صدیق کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضور کی عمر ٹھیک 25 سال کی ہوگی۔ بھئی تھوڑا تفصیل سے پڑھوں نا، کچھ آج بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی، تھوڑا تفصیل سے پڑھنا چاہتا، اجازت ہے آپ کی؟ غیر وقت پہ گفتگو ختم کریں گے، لیکن تھوڑی سی مجھے اجازت دے، کیونکہ میرے خیال سے کافی عرصہ بیتا اور مصروفیت بڑی، اور پتہ نہیں کیا ہوا کہ مالیگاؤں سے ایک رشتہ تھوڑا سا بیان کے حساب سے اور محفل کے حساب سے کچھ کمزور ہو گیا۔ اب 22 دن آنا نہیں ہوتا، اس لیے آپ سے ملاقات بھی تاخیر سے ہوتی ہے، لیکن مجھے اس پر خوشی ہے کہ فقیر کتنے بھی دن کے بعد آتا ہے آپ کی محبت تازہ ہی رہتی ہے۔ یہ کرم ہے غوثیت مآب کا، اللہ رسول کا کرم ہے، اللہ ہماری محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو تھوڑا تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں صدیق اکبر کی محبت کو، مگر بیچ بیچ میں پھر اس کا پس منظر اگر نہیں بیان ہوگا تو کچھ لوگ کھڑے ہیں ان کو جگہ نہیں ہے، یہاں اگر لوگ کچھ بیٹھ جائیں تو اچھا ہو۔ درود شریف پڑھ لیں آپ بلند آواز۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین۔ چلیے آئیے توجہ کریں، درود شریف بلند آواز سے پڑھیں۔ آگے کھسک جائیں، جن کو جگہ نہیں ملی ان کے لیے آپ جگہ بنا دیں، ادھر بھی آگے آ جائیں تھوڑا سا۔ ہاں، اس محفل میں کسی مومن بھائی کے لیے جگہ بنانے کی برکت یہ ہے کہ اللہ جنت میں ہمارے لیے جگہ کشادہ کر دیتا ہے۔ ایک بار بلند آواز سے پڑھیں، توجہ حاضر کریں، درود شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اب دونوں کی جو بچپنے سے دوستی تھی وہ تو تھی، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر شریف ہو گئی ٹھیک 25 سال، اور جب 25 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی عمر ہو گئی تو صدیق اکبر کی عمر کتنی ہوئی؟ 22.5 سال، ٹھیک صحیح 22.5 سال۔ ابھی ان کی بھی شادی نہیں ہوئی اور ان کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی۔ میں سرکار علیہ السلام کے نکاح کا وہ تذکرہ کر چکا ہوں، ابھی پھر سے اس کو مکمل نہیں، صرف اشارہ دے کے اصل عنوان جو اس میں صدیق اکبر کا رول ہے، سرکار علیہ السلام کے پہلے نکاح میں جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا کردار ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، کہ پھر آپ کو پتا چلے گا کہ صدیق کون ہے، اور اہل سنت صدیق پر اپنی جان کیوں نچھاور کرتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو لالچ میں آ گئے تھے کہ اب اسلام آیا ہے تو پوری دنیا پہ حکومت بھی ہوگی۔ جس قوم کو
जो है वो मारा पीटा जाता था, भूखा प्यासा रखा जाता था। वहां तसव्वुर क्या हो सकता था कि कोई जिएगा भी और हुकूमत भी करेगा। और इस्लाम तो अल्लाह अकबर, बल्कि नुज़ूल वही तो बाद में हुई। अबू बकर सिद्दीक तो उससे भी पहले हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों में आ चुके थे, बहैसियत दोस्त ही सही, लेकिन सिद्दीक अकबर आ चुके थे। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ ठीक 25 साल की हुई तो उस वक्त अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के निकाह के असबाब बने। और उसका सबब ये बना कि सैयदा ताहिरा सैयदतुना खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने, चूंकि आपको बड़े बड़े रईसों ने ये निकाह का पैगाम दिया कि निकाह करना है। वो 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी और उन्होंने तय कर लिया था अब मुझे तीसरी मरतबा कोई निकाह नहीं करना। लेकिन जबकि अब सब मायूस हो चुके थे, रिश्ता भेजने वाले थी बड़ी मालदार, बड़ी दौलतमंद थी, बल्कि मलके तुज्जार कहलाती थी, रईसे मक्का कहलाती थी। इतना खुदा ने माल अता किया था। एक दिन ख्वाब देखा कि चांद आसमान से उतरा और मेरी गोद में आ गया और मेरी गोद में छुप गया। तो अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई और जाने के बाद कहने लगी कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। वर्का बिन नौफल ने कहा अगर तेरा ख्वाब खदीजा सच्चा है तो तुझे मुबारक हो, तू आखिरी नबी की बीवी बनने का शरफ हासिल करेगी और तू आखिरी नबी के निकाह में जाएगी। खदीजा ने सोचा मक्के के इस पुरफतन माहौल में जबकि लोग माओं के साथ निकाह करते, माओं के साथ ज़िना करते हो, नंगे होके काबे का तवाफ करते हो, इस बुरे माहौल के अंदर जहां बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया जाता हो, जहां औरतों की बेहुरमती की जाती हो, जहां अल्लाह अकबर औरतों का कोई मकाम और मर्तबा ना हो, लोग कमजोरों का माल लेकर हड़प कर जाते हो, जहां एक दूसरे पे जुल्म किया जाता हो, वहां आखिर कौन ऐसा है जो आखिरी नबी बनने का, जिसके मुकद्दर में आखिरी नबी होने का शरफ लिखा हुआ है। अल्लाह अल्लाह, गोया कि अब तक सैयदा खदीजा ने मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं देखा था और मुस्तफ़ा जान रहमत ने भी खदीजतुल कुबरा को नहीं देखा था। फिर ये हुआ जनाब अबू तालिब की वसातत से हजरत खदीजतुल कुबरा का माल लेकर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुल्क शाम जाते हैं। अल मुख्तसर ये मुल्क शाम में सामान बेचकर जब आप काफिले के साथ वापस आते हैं, जब काफिले के साथ वापस आते हैं तो खदीजा जो है अपने जो है वो टेरिस पर या अपने घर के छत पर बैठ करके जो है वो काफिले के आने वाले मंजर को देख रही थी कि काफिला कैसे आता है। जब वो मंजर देख रही थी, सीरत निगारों ने लिखा है जब काफिला चलता था तो चूंकि ऊंटों का काफिला था, घोड़ों का काफिला था, खच्चरों का काफिला था और जो वो गधों का काफिला था, ये सब सवारियां थी, गधे थे, खच्चर थे, घोड़े थे, ऊंट थे और उस पर इंसान बैठे हुए थे, उस पर सामान लदा हुआ था। तो उन जानवरों के पैर से जो धूल उड़ती थी उसमें पूरा काफिला छुप जाया करता था। फिर क्या हुआ जब पूरा काफिला धूप में धूल में छुप जाता, एक तो धूप और दूसरे धूल, काफिला आता तो दिख रहा है लेकिन धूल ही धूल है, गर्द ही गर्द है, गुबार ही गुबार है, उसमें कुछ नजर नहीं आता। लेकिन कुर्बान जाए, सीरत निगारों ने लिखा है जब पूरा काफिला धूल और धूप में छुप गया तो उसमें एक चेहरे की टिकिया चांद की तरह चमकती हुई नजर आती थी। खदीजा ने गौर से देखा, धूल ने सबके चेहरे छुपा दिए हैं, एक चेहरा नजर आता है। जब देखा तो कहा नफीसा, धूल में जिसका चेहरा दिख रहा है वही मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गर्द भी चेहरे मुस्तफा को छुपा ना सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने मिसाल सुनी होगी, मसल सुनी होगी कि चांद पे धूल डालने से चांद कभी छुपता नहीं, ये धूल तो चांद पर जा ही नहीं सकती। लोगों ने ये मसल ली कहां से कि चांद पे धूल डालने से चांद छुपता नहीं, आसमान पर तो ना धूल है ना गुबार है। शायद कहने वालों ने चेहरे मुस्तफा को देखकर कहा था कि जिसके चेहरे की चमक को गुबार न छुपा सके उसे रुखे वद्दुहाए मुस्तफा कहते हैं, उसे अपने आका का चेहरा कहते हैं। और क्या चेहरा है, कुर्बान जाए, क्या चेहरा है, कुर्बान जाए। मेरे इमाम कहते हैं, हो क्या गजब की बात कहते, कहते काफ गेसू
کیا چہرے؟ کاف گسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد، کاف ہاں یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا، کاف ہاں یا عین صاد، ان کا ہے چہرہ نور کا۔ حضور کے چہرے کی بات ہی، اگر اب چہرہ ہی پڑھنے لگوں تو پھر بہت وقت ہوگا، لیکن اب خدیجہ نے کہا نفیسہ سے، نفیسہ دیکھ وہ غبار میں چہرہ دکھتا ہے، محمد کا چہرہ، غبار جس کے چہرے پر جو کو چھپا نہ سکے۔ اب خدیجہ دل ہار بیٹھی۔ خدیجہ نے سوچا ورقہ نے جس کا پتہ بتایا تھا یہ وہی ذات ہے، اور پھر خدیجہ نے فیصلہ کر لیا، سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں خود آگے بڑھ کر ان کے پاس رشتہ بھیجوں گی، خود آگے بڑھ کر۔ حالانکہ تھی بڑی با حیا، کتنی با حیا تھی بتاؤں؟ کوئی لمبی چوڑی منقبت نہیں پڑھ سکتا، لیکن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جس کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا، اس حیا کی مجسمہ کو فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ نے جس کی تربیت میں رہ کر یہ حیا پائی ہے اسی کو خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے، جس کی صحبت میں رہ کر فاطمہ فاطمہ بنتی ہے، جس کے کوکھ سے جنم لے کر فاطمہ فاطمہ بنتی ہے، ہائے ہائے اس خدیجۃ الکبریٰ کی شان کیا ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ اللہ توفیق دے تو کبھی پڑھی جائے گی ان کی بھی منقبت، اور ان کی بارگاہ میں خراج پیش کیا جائے گا۔ بلکہ یہ اس شان کی خاتون ہے کہ پیر پھسلا شرمندہ ہو گئی، اتنی حیادار تھی کہ حضور کے سامنے، شوہر کے سامنے پیر پھسلا، شرما گئی۔ قدرت نے ان کی شرم اور حیا پہ پردے ڈالنے کے لیے جبریل کو بھیجا، جبریل جا اور خدیجہ کو میرا سلام کہہ دے، تاکہ اس حادثے کو وہ بھول جائے۔ یہ جو شرما گئی ہے نا محبوب کو دیکھ کر تو بھول جائے۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا۔ اتنی حیا کی پیکر تھی، پیکرے شرم و حیا سیدہ خدیجہ، لیکن کہا کہ ذات ایسی ہے کہ یہاں حیا اور غیرت دکھانا کیا، قربان کر دو اپنی غیرت کو قدم ناز مصطفیٰ پر، اس لیے کہ جو ان کے قدموں پہ قربان کیا جاتا ہے پھر وہ قربان نہیں ہوتا، اس کا صلہ بڑا ملتا ہے۔ ابھی تو نبوت کا اعلان بھی نہیں ہوا اور قدرت نے صلہ کیا دیا، خدیجہ نے آگے بڑھ کے خود سے نکاح کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، تو ایک خدیجہ نے نبی پاک پر اپنی غیرت کو قربان کیا، اس کے بعد اللہ نے قیامت تک تمام عورتوں کو یہ اعزاز عطا کر دیا کہ ایک خدیجہ آگے بڑھ کے خود سے میرے محبوب کے لیے نکاح میں اپنے آنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتی ہے۔ اے عورتوں، چونکہ تم خدیجہ کی جنس سے ہو، اب تمہارا مرتبہ اتنا بڑھا دیں گے کہ بارات لانے والا عالم ہوگا، بارات لانے والا حافظ ہوگا، بارات لانے والا شیخ الحدیث ہوگا، بارات لانے والا ڈاکٹر، وکیل، انجینئر، ٹیچر، قطب، ابدال کوئی بھی ہوگا، جب تک تجھ سے اجازت نہیں لے گا اس وقت تک نکاح نہیں ہوگا۔ خدیجہ نے غیرت کو مصطفیٰ کریم کے قدموں پہ نثار کیا، عورت کی عزت کتنی بڑھ گئی، منڈپ لگ گیا، کھانا پک گیا، جہیز آ گیا، مہر کی رقم آ گئی، ہلدی ہو گئی، مہندی ہو گئی، سب ہو گیا، لیکن اب اگر جناب بیٹھے تو قاضی بھی آ گیا، اور جتنے راضی تھے وہ بھی آ گئے، قاضی بھی آئے، راضی بھی آئے، غازی بھی آئے، سب آئے، لیکن پھر وکیل صاحب اٹھ کر کے منڈپ سے باہر نکلتے، کیوں وکیل صاحب جاتے کہاں ہیں؟ کہا بھی تو مین معاملہ باقی کا، کہاں جا رہے؟ مولانا کو چھوڑ کے، دولہے کو چھوڑ کے، برات کو چھوڑ کے کہاں؟ اس لیے کہ وہ جو کمرے میں بیٹھی ہے نا، جب تک وہ اجازت نہ دے تب تک نکاح ہوگا نہیں۔ ہم نے پوچھا اس کو یہ مرتبہ کیوں ملا؟ کہا کہ اس لیے ایک خدیجہ نے اپنی غیرت قربان کی محبوب کے قدموں پر، اللہ نے ساری عورتوں کو یہ مرتبہ عطا فرما دی۔ سوچا محبوب کی شان کیا ہے، اپنے آقا کی شان کیا، ایک عورت اپنی غیرت قربان کرتی ہے۔
اور پھر سب کو مرتبے کیا نصیب ہوتے. پھر بہرحال خدیجہ نے کہا نفیسہ تو بات کر محمد عربی سے. نفیسہ جو سہیلی تھی حضرت خدیجہ کی بچپنے کی، وہ بھی سہیلی تھی، وہ گئی لگی محمد عربی آپ نکاح کریں گے. حضور نے عذر کیا اور کہا کہ انتظامات ہو جائیں گے، لیکن ایک کام کریں، انتظامات تو ہو جائیں گے، ایک کام کریں کہ آپ نکاح کریں گے. سرکار نے کہا کس سے؟ تو کہا خدیجہ سے، اور خدیجہ خود چاہتی ہے آپ سے نکاح کرنے کے لیے. خدیجہ بنت خویلد جو ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ سے نکاح کرے. تو سرکار نے جواب دیا اشراف کے رشتے شریف لوگوں کے رشتے ایسے راستے میں کھڑے ہو کر طے نہیں ہوتے. اگر آپ کو اجازت لینا ہے، بات کرنا ہے، تو میرے گھر میں میرے ذمہ دار موجود ہے، میرے چچا، ان سے جا کر پوچھیں، اگر وہ اجازت دے تو میری منظوری ہے. نفیسہ گئی، بات طے ہو گئی. اب اصل عنوان آتا ہے. اتنا لمبا وقت میں نے آپ کا اسی لیے ہے کہ اب اصل عنوان. شادی ہونے لگی. کس کی؟ معراج کے دولہا کی. شادی ہونے لگی کس کی؟ اگر حضور کی شادی کا ذکر سن کر بھی آپ کی زبان پہ سبحان اللہ نہ آئے تو پھر کب کہیں گے؟ گرمی کے موسم میں بھی اگر آپ کو گرمانا پڑے تو پھر بات ہی کیا ہے. ویسے بھی میری عادت نہیں کہ کبھی یہ کہوں کہ سبحان اللہ کہو، اس لیے کہ اللہ نے ہمیشہ اس بات سے محفوظ رکھا ہے کہ کچھ مانگے. داد کے لیے سبحان اللہ نہیں کہتا، بلکہ آپ کی محبت کے اظہار کے لیے سبحان اللہ کہنے کی بات کی ہے. ہاں، حضور کی شادی ہو رہی ہے. اب سیرت نگاروں کے سب کردار کو پڑھ کر اس کا عطر مجموعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اب جو بات کہنے لگا ہوں اس کو لکھا ہے حضرت جلال الدین عارف رومی نے. کس نے لکھا؟ عارف رومی نے لکھا اس کو. شادی کے انتظامات ہونے لگے، ساری ذمہ داریاں چچا اٹھانے لگے. یہ انتظام، مہر کا انتظام، یہ انتظام، سب ذمہ داریاں حضرت ابو طالب اٹھانے لگے. حضور علیہ السلام کی تمنا تھی کہ سب تو چچا کر رہے ہیں، جو شادی کا جوڑا ہے وہ میں نے خود خریدنا. شادی کا جوڑا میں نے خود خریدنا ہے. لیکن قربان مالک کونین کے پاس بظاہر اس وقت تو اتنی رقم نہ تھی کہ حضور شادی کا جوڑا خریدتے. اور حیا، غیرت کہنا نہیں دینا چاہتی تھی کہ میں نے جوڑا خریدنا ہے. سیدنا صدیق اکبر آئے، ابھی دوستی تھی، ابھی کلمہ بھی نہیں پڑھا تھا کیونکہ کلمے کا حکم ابھی آیا نہیں تھا. آئے، کہا بھائی محمد عربی یہ بتاؤ کہ شادی کے ایام ہے لیکن تمہارے چہرے پہ جو خوشی کے آثار ہونے چاہیے وہ میں نہیں دیکھتا. سرکار نے اب جو بات تھی دل کی، کیونکہ دل کی بات دوستوں سے کہی جاتی ہے، سرکار نے فرمایا کہ سارے انتظام تو چچا کر رہے ہیں اور مجھے ڈریس جو شادی کے لیے نیا لباس اس کا انتظام کرنا تھا، سو میں کر نہ سکا. صدیق اکبر گئے، نیا جوڑا خریدا اور لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا. یہ جوڑا میری طرف سے، یہ جوڑا میری طرف سے. اب توجہ کریں، صدیق ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا. حضور نے شادی کے دن کس کا لایا ہوا جوڑا پہنا؟ فاطمۃ الزہرا کی آمد کب ہوگی؟ شادی کے بعد. فاطمۃ الزہرا کی آمد کب ہوگی؟ شادی کے بعد. سیدہ زینب کب پیدا ہوگی؟ شادی کے بعد. ام کلثوم اور رقیہ کا وجود کب ہوگا؟ شادی کے بعد. حضرت قاسم اور عبداللہ کا وجود کب ہوگا؟ شادی کے بعد. اور پھر فاطمہ آئے گی تو حسنین کریمین آئیں گے. اللہ اکبر. گویا کے سلسلے اہل بیت اب نبی کے گھر میں، بھئی جب بیت ہوگا تو اہل بیت ہوں گے. اور ابھی چونکہ بیت کا بسنا ہے، گھر بسے گا تو گھر والے آئیں گے. اور اس دن شادی کے انتظام کے لیے، جوڑے کے لیے، اللہ اکبر، مہر کا انتظام جناب ابو طالب کرتے ہیں. شادی کے دوسرے اخراجات کا انتظام حضرت ابو طالب کرتے ہیں. اور شادی کا جوڑا سیدنا ابو بکر صدیق لاتے ہیں. اتفاق کی بات جلال الدین رومی لکھتے ہیں، اتفاق جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں کچھ تصرفات کے ساتھ. عارف رومی لکھتے ہیں ادھر سے صدیق نے جوڑا لایا، ادھر سے خدیجہ کے گھر سے بھی خوبصورت جوڑا آیا.
ادھر سے صدیق نے جوڑا لایا، ادھر سے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر سے بھی جوڑا آیا۔ اب حضور علیہ السلام کے لیے یہ پہنوں کہ یہ پہنوں، یہ پہنوں یار کا دیا ہوا پہنوں کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اس خدیجہ کا پہنوں۔ دونوں، چونکہ خدیجہ بھی بیوی نہیں بنی لیکن صدیق تو پہلے سے دوست ہیں، اب دونوں جوڑے سامنے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو کہا گیا یہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کا دے دو، خدیجہ کا رکھ دو، اس لیے کہ میں ابو بکر کے جوڑے پر اب کسی کے جوڑے کو فوقیت نہیں دے سکتا۔ اور قربان جائے جب مصطفیٰ جان رحمت معراج کا دولہا جب دولہا بن کر مکے کی گلی میں نکلا تو اس وقت میرے نبی کے وجود پر جو لباس تھا وہ صدیق اکبر کا لایا ہوا لباس تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفیٰ کا ہم سفر، شان صدیق اکبر، فیضان صدیق اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد تو سب کیا، جس دن اسلام قبول کیا، جس دن پہلے دن اسلام قبول کیا اس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 40,000 درہم بارگاہ رسالت پہلے دن پیش کیا۔ یا رسول اللہ، دین کی خاطر پیسوں کی ضرورت ہوگی، آپ اس کو قبول کریں اور لوگوں پہ خرچہ کریں۔ پھر صدیق اکبر کی وہ قربانی، اب چلتے ہیں اینڈ کی طرف، اختتام کی۔ صدیق اکبر کی وہ قربانی، بلال حبشی کو خرید کے آزاد کیا، بلال حبشی کی امی کو خرید کے آزاد کیا، حضرت لبینہ کو خرید کے آزاد کیا، حضرت زنیرہ کو خرید کے آزاد کیا، عامر ابن فہیرہ کو خرید کے آزاد کیا، حضرت حمنہ کو خرید کے آزاد کیا، حضرت جو ہے وہ خنسہ کو خرید کے آزاد کیا۔ یہ سب جو ہے نا اتنے لوگوں کو، اور بھی بڑی طویل فہرست ہے، آزاد کیا۔ لیکن خاص ذکر یہاں حضرت بلال کا کیا جاتا ہے کہ بلال حبشی کو خریدا تو بڑی مہنگی رقم دے کر ایک خوبصورت عربی غلام دیا، سیاہ فام غلام لیا، مشک دیا اور ریشم دیا اور کافور دیا اور رقم دی، اور اتنا سب کچھ دے کر پھر سیدنا بلال حبشی کو خریدا۔ تو مکے کے کافر، مکے کے کافر کہنے لگے لو بھائی اتنی مہنگے میں کوئی کسی کو خرید کے آزاد کرتا ہے، ضرور بلال کا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا ابو بکر پر، تبھی تو اتنا مہنگا خریدا، ورنہ کوئی اتنا مہنگا تھوڑی خریدتا۔ اور بلکہ اس نے بھی کہا، جس سے خریدا تھا اس نے ہنس کر کہتا ہے ابو بکر تو نے بڑا دھوکہ کھایا۔ کہا وہ کیسے؟ کہ کبھی کسی کاروبار میں، کسی خریدی بکری میں، بزنس میں آپ نے، تجارت میں دھوکہ نہیں کھایا، آج دھوکہ کھایا۔ کہا کیوں؟ کہا معاذ اللہ، اس بدبخت نے کہا، نقل کر رہا اس کے جملے، اس بدبخت نے کہا یہ کام چور آپ نے لے لیا اور فرتیلا غلام دے دیا، سیاہ فام کالا لے لیا، گورا دے دیا، اتنی رقم دی۔ صدیق اکبر نے کہا تو بلال کا چہرہ دیکھتا ہے، میں بلال کے اندر اس کے سینے میں جو عشق مصطفیٰ والا دل ہے وہ دل دیکھتا ہوں، اور یہ کافور، یہ مشک، یہ ریشم اور یہ خوبصورت غلام کی تو بات کر رہا ہے، اللہ کی عزت کی قسم میرے بلال کے سینے میں وہ عشق رسول ہے کہ اگر یمن کی حکومت دے کر بھی میں بلال خریدتا تو بھی سستا خریدتا، یہ اس طرح خریدا۔ تو صدیق اکبر جب بلال خرید کر لے آئے آزاد تو مکے کے کافر کہنے لگے اور پروپیگنڈا کرنے لگا کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، کوئی نہ کوئی احسان ہوگا، کوئی نہ کوئی، اسی لیے تو خریدا ورنہ کون خرید کے آزاد کرتا۔ پتہ چلا کہ کافروں کو بڑی تکلیف ہے ابو بکر سے، بہت بولتے رہتے ہیں، ٹائیں ٹائیں کرتے رہتے ہیں، ابو بکر نے تو یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، تو نے کیا کیا، تیری کیا اوقات ہے، وہ تو خلیفہ زبردستی بن بیٹھے، تو تھا وہاں زبردستی بن بیٹھے، جب علی مان رہے تو تجھے ماننے میں کیا جاتا ہے، حسنین مان رہے تو تجھے ماننے میں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ان کا سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو اہل بیت کے فضائل بھی پڑھتے ہیں، صدیق کے پڑھتے گا، اسی کو تو سنیت کہتے ہیں۔ ہم تم سے جو الگ ہے اسی وجہ سے تو الگ ہے کہ تم چیٹنگ کرتے ہو واللہ، اور ہم سنی تو بے فضل ہی تعالیٰ فضائل اہل بیت بھی پڑھا۔ اللہ کا شکر ہے ہماری طرح کون فضائل اہل بیت پڑھ سکتا ہے، ہمارے مسلکی سے تو آواز آتی ہے نا، نور بنت نور زوج نور
नूर 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 मुतलक की कनीज अल्लाह रे लम्हा नूर का। हमें तो कुदरत ने ज़बान इसलिए दी है कि हम अहले बैत की सहाबा की तारीफ करें। एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में सहाबा का दामन। मुझे सैयदा फातिमा की याद आई है तो मैं ये चाहता हूँ कि 2 दिन पहले उनका यौम विलादत गुजरा। ये शेर मैं अपने अंदाज में पढ़ना चाहता हूँ जैसे मैं हमेशा पढ़ता हूँ, और आपको भी साथ चाहता हूँ ताकि बच्चा बच्चा इसको याद करे। देखो मेरे इमाम ने कैसी तारीफ की है। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते, आप शामिल हो जाए। नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का। एक सीने तक मुशाबे, एक वहाँ से पाँव तक, हुस्न सिबतैन उनके जामों में है ईमान नूर का। तो नतीजा निकलता है तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने, तू है ऐने तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तो सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ मक्के में बातें होने लगी कि कोई एहसान होगा बिलाल का तब खरीदा अबू बकर ने। और प्रोपेगेंडा ऐसा होता है ना मुनाफिकों की तरफ से कि मोमिन भी शिकार हो जाते हैं कभी कभी। तो वो मक्के के गुंडों से सुन के कुछ मुसलमान भी कहने लगे कहीं अबू बकर पर एहसान तो नहीं, बिलाल का तभी खरीद के आजाद कराया। कुर्बान एतराज मक्के के काफिरों ने उठाया था और प्रोपेगेंडे का शिकार भोले भाले भी हो गए थे, मगर कुर्बान जाए अबू बकर के खिलाफ फितना उठाना ये मक्के के काफिर गुंडों का काम है। लेकिन जवाब दिया किसने? जवाब जमीन से नहीं दिया गया बल्कि आसमान से जवाब आया। और अल्लाह ने फरमाया, कुरान की आयत आ गई कि तुम कहते हो कि बिलाल का कोई एहसान था तब बिलाल को खरीद के आजाद किया। इस पर किसी का एहसान नहीं है, इसने जो खरीदा है वो अल्लाह की रजा के लिए खरीदा है और अल्लाह इससे राजी हो चुका है। वला सौफा यरदा, अल्लाह इससे राजी हो गया है। पता चला अबू बकर सिद्दीक की ताईद में जवाब देना ये सुन्नत इलाहिया है। सिद्दीक अकबर की ताईद में जवाब देना ये क्या है? इसीलिए हम सुन्नी अलहम्द मुहर्रम में पढ़ते हैं फज़ाइल अहले बैत, उस पर भी लोगों को तकलीफ है। और जमादिल आखिर में पढ़ते हैं फज़ाइल सिद्दीक, उस पर भी तकलीफ है। ठीक है, अगर कोई तकलीफ ही के लिए पैदा हुआ है तो सुभान अल्लाह तकलीफ होती रहे और सुन्नी खुश भी होता है सिद्दीक के फज़ाइल सुन के। बहरहाल गुफ्तगू को समेटते हुए करूँ, फिर सिद्दीक अकबर ने मस्जिद नबवी खरीदी, बल्कि मस्जिद नबवी की ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीद के वक्फ किया, ये भी पैसे खर्च किए। फिर सिद्दीक़ अकबर कुर्बान जाए। अब आइए बहुत प्यारी सी बात याद आई। देखो मैंने ये बात शायद पहले भी कही थी कि सादिक उसको कहते हैं जो वाक़े के ऐन मुताबिक बात करे। मतलब थोड़ी मुश्किल हो गई, आसान। माइक अच्छा चल रहा है, ये है वाक़या, यानी अच्छा चला। अल्लामा तजम्मुल हुसैन ज़ियाई साहब मेरे बाजू में बाएं हाथ की तरफ बैठे हुए हैं, ये बात है वाक़या। मौलाना अल्लामा गुफरान सैफ़ी साहब मेरे पहलू में है और हाफिज़ मकसूद अशरफ साहब मेरे दाईं तरफ है, अल्लामा इम्तियाज़ नजमी साहब मेरे दाईं तरफ है। ये है वाक़या। वाक़े के ऐन मुताबिक बात करने को कहते हैं सादिक, यानी सच्ची बात करने वाला। और सिद्दीक इससे बड़ा मर्तबा है
یعنی اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے، واقعے کے مطابق بات ہو، وہ صدیق، وہ صادق، اور اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے، اس کے کہنے پر واقعہ ہو جائے، یہ کیا ہے؟ صدیق۔ آئیے صدیق کا مرتبہ تو بہت بڑا ہے، صدیقہ کو دیکھیں۔ صدیق کے گھر میں جو بیٹی ہے، بڑی بیٹی صدیقہ اسماء بنت ابو بکر، یہ بڑی بیٹی ہے صدیق ہے۔ کتنی قربانی ہے یار، لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ نوجوان چھوکروں کو اللہ ہدایت دے جو ہوٹلوں پہ بے وضو اور بے غسل بیٹھ کر صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ حالت ہے لوگوں کی، جن کے غسل بھی درست نہیں ہے، جن کو صحائے ستہ کا مخرج ادا کرنے کا شعور نہیں ہے، جو قرآن مقدس کی 4 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے، اور جمعہ جو مشکل سے غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ملچھے جیسے بن کر کے رہتے ہیں، وہ ادھر ادھر بیٹھ کے وہ تو ابو بکر نے یہ کیا اور عمر نے وہ کیا، اور وہ ایسے نام لیتے ہیں معاذ اللہ جیسے کسی اپنے کلاس میٹ کا نام لے رہے ہیں۔ شرم آنی چاہیے، سنیو ایمان بچاؤ ایسے ایمان کے لٹیروں سے، جو اہل بیت سے کے ساتھ غداری کرے اس کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھو، اور جو صحابہ کی شان میں بے ادبی کرے اس بدبخت کو بھی جوتے کی نوک پہ رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کے اصحاب بھی قابل احترام، واجب ہے ان کا احترام، فرض ہے ان کا احترام، کیونکہ انہوں نے قربانیاں دے کر اللہ کا دین بچایا۔ حضور کے پیچھے پیچھے انہوں نے جنگوں میں شرکت کی، جانوں کی قربانیاں دی، جانوں کی بازیاں لگائی۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیے غور سے سنیے میرے جوانوں، یاد رکھنا تاریخ کے اوراق پر مکمل طور پہ کبھی یقین مت کرنا۔ اوراق کی تاریخ اگر ہمارے بزرگوں کی منقبت پڑھ رہے ہیں ہم اسے قبول کر لیں، اور اوراق کی تاریخ اگر معاذ اللہ نبی کے یاروں کی یا نبی کے اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں ہم اس کو قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مورخ کو جھوٹا کہہ دینا آسان ہے، لیکن صحابہ کی توہین کر کے اپنے آپ کو لعنتی مت بناؤ، اپنے آپ کو لعنتی مت بناؤ۔ میرے آقا نے فرمایا جب بھی میرے صحابہ کا ذکر کرو ادب اور احترام کے ساتھ کرو، زبان کو سنبھالو۔ جس نے صحابی کی توہین کی اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ اس کا نفل قبول کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ بھی صدیق اکبر، امام الصحابہ، سالار صحابہ، امام المشاہدین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ یاد رکھنا جتنے بھی صحابہ ہیں سب صحابہ کی صحابیت اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ایک صحابی ہے جس کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے جس کو قرآن نے صحابی کہا ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اور جب اس نے کہا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، غم نہ کر، لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ اور جس دن سے رسول اللہ نے کہا غم نہ کر، قدرت نے اس دن سے ابو بکر صدیق کا غم ایسا دور کر دیا کہ صدیق کو پھر کبھی غم آیا ہی نہیں۔ لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر۔ اور پھر بڑی بات ہے ان اللہ معنا، بے شک، نبی جو کہتے اس میں شک کیا ہے؟ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ ارے صدیق جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، تو جو صدیق کو صدیق بنائے وہ جو کہہ دے لا تحزن ان اللہ ما، بے شک ہمارے ساتھ، کیا کہا؟ ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ اب جس کے ساتھ اللہ ہے وہ کون ہے؟ ایک نبی ہے اور ایک ابو بکر صدیق۔ یہ یہاں ایک بات خاص مجھے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں، آپ کی توجہ ہے۔ لوگ یہاں تفسیر لکھتے لکھتے بھی تھوڑی سی گڑبڑ کر گئے کچھ لوگ۔ دیکھو دیکھو دیکھو، کیا دیکھو؟ کہا دیکھو یہ ابو بکر کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ کہے گی پڑی تھی؟ کہے گی پڑی تھی؟ تھک گئے آپ لوگ۔ جان کی پڑی تھی، کیوں؟ اور جان دیکھو دیکھو دشمن آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ جان کی پڑی تھی۔ اچھا جان کی پڑی تھی تو آئے کیوں تھے ساتھ میں؟
پہلی بات تو پہلا جواب یہ کہ جان کی پڑی تھی تو آئے کیوں تھے ساتھ؟ ارے کیسے آئے تھے؟ کیسے آئے تھے؟ جان کی پڑی تھی کیسے آئے تھے؟ صدیق اکبر کیسے آئے تھے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ ہجرت کا حکم آیا، اللہ کے رسول پہ ہجرت کا حکم آیا، اور سرکار اپنے گھر سے نکلے اور سیدھا جو گئے وہاں کعبۃ اللہ شریف کے طواف کے لیے، کعبے کا طواف کیا، 7 چکر پورے کیے، حضور نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے کعبے کو کہا اے کعبہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں لیکن میری قوم نے مجھے بظاہر مجبور کیا، اب میں جا رہا ہوں، لیکن سن اے کعبہ جلدی واپس آؤں گا، جا رہا ہوں جلدی واپس آؤں گا انشاءاللہ، اور جب آؤں گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ پھر روتے ہوئے نکلے اللہ کے گھر سے، نبی اپنے گھر سے نکل کے کہاں گئے؟ اللہ کے گھر، اور اللہ کے گھر سے نکل کے کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر، اور جب گئے نا وہاں قربان صدیق کا مقام، حضور جس کے گھر جائیں اللہ کے گھر کے بعد وہ ابو بکر صدیق کا گھر ہے، اور گئے نا تو وہاں دستک کی ضرورت نہیں پڑی، جیسے ہی گئے فوراً دروازہ کھلا، آقا ہجرت کی رات آگئی، چلنا ہے، تیاری ہے۔ ابو بکر تمہیں کیسے پتا؟ حضور آپ نے ایک دن کہا تھا نا کہ میں ہجرت کروں گا، اللہ کا حکم آئے گا، تو میں نے پوچھا تھا کون جائے گا ساتھ میں، تو آپ نے کہا تھا تمہارے سوا کون جائے گا، ہجرت کا حکم رات میں آئے گا۔ تو سرکار جس دن سے آپ نے کہا تھا نا آپ کے ساتھ مجھے ہجرت کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں کسی رات سویا ہی نہیں، میں انتظار میں رہتا، آج ہجرت کی رات ہے، آج ہجرت کی رات ہے، آج ساری تیاری کر کے رکھتا سرکار، لیکن آپ نہیں آتے صبح تک، اور میں دروازے پہ پیٹ لگا کے بیٹھا رہتا کہ دستک دینے کی ضرورت بھی نہ پڑے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہوا کا جھونکا آیا اور سوچا حضور آ رہے ہیں، دروازہ کھلا تو کوئی نہیں تھا، انداز ہو بہو تیری آواز پاک تھا، باہر نکل کے دیکھا تو جھونکا ہوا کا، آج ہجرت کی رات، 2 اونٹنیاں تیار، گھر کا سارا سامان تیار، پردیس جا رہے ہیں، اجنبی وطن، پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا کریں گے، کتنے دن رہنا ہے، اب تو سبھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، پورا مال باندھ لیا، پورا مال باندھ لیا۔ بیٹی سے کہا اسما سے، اسما میرے ابا تیرے دادا نابینا ہو گئے، بیٹی جب میں جاؤں گا تیرا دادا شور مچائے گا، مسلمان نہیں ہوئے نا، تیرا دادا شور مچائے، کہاں گیا کہاں گیا، تو کہے گی کہ وہ حضور کے ساتھ گئے، تو کہے گی کہ سب لے گیا کہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا، میری بیٹی جب میں جاؤں گا نا، اور تیرا دادا کہے گا کہ سب گیا کہ کچھ چھوڑ کے بھی گیا، چونکہ وہاں ضرورت زیادہ پڑے گی نا بیٹی، پیسوں کی ضرورت وہاں زیادہ پڑے گی نا، تو میں سب لے کے جا رہا ہوں، لیکن تیرے دادا کو پتہ چلے گا سب لے کے جا رہا ہوں کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا، تو وہ شور مچائے گا، تو کیا کرنا، تو تھیلی میں کنکریاں باندھ لینا، اور باندھ کے کہنا یہ چھوڑ کے گئے، وہ ہے نابینا، ٹو کر دیکھے گا، اس کو دکھے گی ٹونے پہ کہ کنکریاں ہوگی، لیکن لگے گا کہ درہم و دینار ہے، چپ بیٹھ جائے گا، ایسا ہی ہوا۔ اچھا اب کھانا باندھنے کی بات ہے، پیسے کی تھیلیاں تو باندھ لی تھی، کھانا باندھنے کی بات ہے، تو کھانا باندھنے کے لیے رسی نہیں، کھانا باندھنے کے لیے رسی نہیں، جانا ہے رسی نہیں۔ اب ایسا ہوتا ہے نا بھائی، پلین چھوٹنی ہے، ٹرین چھوٹنی ہے، بس چھوٹنی ہے تو جلدی ہوتی ہے نا، یہاں ٹرین پلین چھوٹنے پہ اتنی جلدی ہوتی ہے، وہاں تو دشمن آ رہا ہے پیچھے، پتہ نہیں کب خبر لگے گی اور وہ گنڈے آ جائیں گے، وہ سارے جو کھڑے ہوئے تلواریں ٹانگ کر کے آ جائیں گے، کیا ہو جائے گا؟ سیدنا صدیق نے کہا اسما رسی کدھر ہے؟ کہ بابا رسی نہیں ملتی، وہ کہ کھڑی وہ کیا دیکھتی ہے اسما، یہ تیرا پٹکا ہے، اس کو پھاڑ، کیا عشق ہے، رسی نہیں ملی تو پٹکا، اس پٹکے کو میں اردو میں کیا کہوں گا، بس سمجھ لیں، پٹکا وہ جو کمر پہ کسنے کے لیے باندھتے ہیں نا، ہاں نہیں پٹکا، تو کہا کہ اس کو 2 کر، ایک تو باندھ اور ایک اس سے سامان باندھ، یعنی کہ جب رسی نہیں ملی تو بیٹی کے کمر کا پٹکا پھڑوا کے بندھوایا ہے۔ یہ صدیق ہے، کوئی اس قربانی کو کوئی بندہ، کوئی اہل عشق، کوئی اہل علم، اہل دانش تھوڑا ڈوب کر دیکھے، یہ منظر دیکھ کر اسما کو حضور نے ذات النطاقین، 2 پٹکے والی، یہ لقب عطا کیا اسما کو، اور پھر نکلے۔ اب یہاں گھر کا منظر بھی سن لیں، گئے گار میں رکنا تھا، بار بار سن چکے ہیں وہ نہیں کہوں گا، ادھر
ابو قحافہ بیدار ہوئے. کہاں گئے ابو بکر؟ دادا وہ باہر گئے. کس کے ساتھ؟ حضور کے ساتھ. سب لے کے چلا گیا مال، کچھ چھوڑ کے بھی گیا. تھیلی رکھی تھی. دادا یہ چھوڑ کے گئے. ایسے ایسے ٹوئے. کیا اس میں؟ یہ گمان ہی نہیں تھا کہ پوچھ لیں گے کیا ہے. سوچا کہ ٹوئیں گے کنکر ملیں گے، سمجھے کہ درہم ہے. پوچھا کیا اس میں؟ اب صدیقہ کی بیٹی تھی صدیق کی بیٹی تھی صدیقہ. چکر میں آ گئی. کیا بولوں؟ بولتی ہوں پیسے تو جھوٹ ہوگا، بولتی ہوں کنکر ہے تو شور مچائے گا، دشمنوں کو موقع ملے گا. کیا بولوں کیا بولوں؟ اب صدیق کی بیٹی نے سوچا چلو جو بولنا پڑے بول دیں، لیکن حقیقت چھپا لیں، کیونکہ جان کا معاملہ ہے، حضور کی اور ابو کی جان کا معاملہ ہے. تو زبان سے نکل گیا دادا یہ درہم ہے درہم. جیسے ہی کہا نا درہم ہے، وہ تو مطمئن ہو گئے. ان کی بے چینی بڑھ گئی. میں نے آج پہلی بار جھوٹ بول دیا. صدیق کی بیٹی نے جھوٹ بول دیا. جیسے ہی وہ کھول کے دیکھا، قربان جائیں وہ اب کنکر نہیں تھے، وہ درہم میں تبدیل ہو چکے. جب صدیقہ کی زبان کی یہ شان ہے، صدیق کی زبان کی شان. تو اب بات اختتام کو پہنچتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دو لوگ کیا کہتے کہ وہ تو ایسے آگئے تھے اور وہ تو یہ تھے اور وہ تو وہ تھے. تو جب میں بات کہنے کے لیے چلا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوری دولت نثار کی، پوری دولت قربان کی. اور بس اب اختتام پر جاتے جاتے کہ ادھر بلال کو خریدا، ادھر مسجد نبوی کی زمین خریدی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر دین کے نام پہ جب بھی وقت آیا، جنگ تبوک کے موقع پر پوری دولت جو ہے وہ اپنی لا کر کے دے دی. حتیٰ کہ ٹانٹ کا لباس پہن لیا، ٹانٹ کی گدڑی پہن لی. لیکن صدیق اکبر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ بس اس پر بات اب مکمل ہوتی ہے. سب سے بڑا صدیق اکبر کا کارنامہ یہ کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا، جس دن آقا کا وصال ہوا، اس دن اسلام کی بنیادیں ہل گئی. جس دن آقا کا وصال، اس دن اسلام کی بنیادیں ہل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی آنکھیں بند ہوئی. حضور کے وصال کی بڑی طویل داستان ہے. 4 دن پہلے حضور نے اپنے مصلی پہ صدیق اکبر کو کھڑا کیا. صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام نے اپنے مصلی پر کھڑا کیا. اس بات سے کسی کو اختلاف ہے ہی نہیں، سب متفق ہے، سب متفق ہے. لیکن یہ بات کہنے سے پہلے وہ جو بات نکلی تھی اس کو بھی پوری کر دوں، اور پھر اگر آپ اجازت دیں پھر اینڈ کروں، ورنہ وہ بات بیچ میں ادھوری رہ جائے گی. تو غار میں جو غار کی بات میں کہنے چلا تھا کہ سرکار نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. بات نکل نہ جائے ذہن سے ورنہ پھر وہ رہ جائے گی. تو لوگ کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کو اپنی جان کی پڑی تھی. جو اتنی تیاری کر کے بیٹھا تھا، روزانہ رات کو دروازے سے پیٹ لگا کے کہ ہجرت کو جانا ہے، یعنی جیسے انسان کسی بہت بڑے سفر کے لیے پہلے سے تیار رہتا ہے. صدیق اکبر کو اس کے ارمان مچل رہے تھے کہ میری کتنی بڑی سعادت ہے کہ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا. مدینہ منورہ لوگ قیامت تک آتے جاتے رہیں گے، لیکن اس طرح کون مدینے جائے گا جو صدیق اکبر جس شان سے گئے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اپنی جان کی پڑی تھی اس لیے ڈر رہے تھے. نہیں، دیکھو قرآن کے الفاظ پہ غور کریں. قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف ان اللہ معنا، یہ نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے یہ نہیں کہا لا تخف ان اللہ معنا. قرآن نے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ ڈر مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بلکہ کیا کہا؟ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب یہ ڈر اور غم میں فرق کیا ہے؟ جس کو اپنی جان بچانی ہوتی ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، جس کو اپنی جان کی پڑی ہوتی ہے اس کو ڈر ہوتا ہے، اور جس کو یار کی جان کی پڑی ہوتی ہے اس کو غم ہوتا ہے. بھائی غم کیوں؟
غم کیوں؟ میرے بچے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، غم میرا بچہ ہاسپٹل میں دم نہ توڑ دے، غم میرے بچے کی جان نہ نکل جائے، غم میری جان نہ چلی جائے۔ خوف تو اپنی جان کے لیے جو ہو اسے خوف کہتے ہیں، اور محبوب کی جان کا کچھ کھٹکا ہو اسے غم کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت تک ہو سکتا ہے کوئی بدبخت ابو بکر کو تانا دے کہ اپنی جان کی پڑی تھی تو لا تحزن کہہ کر نبی نے اور اس کو حکایتاً بیان کر کے قرآن نے بتا دیا ابو بکر کو اپنی نہیں پڑی تھی بلکہ محبوب کی جان کی پڑی تھی۔ اسی لیے تو قرآن کہ لا تحزن، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ، ورنہ جان کی کس کو۔ اور ایک بات، ارے وہ تو مکے کے دشمن تھے، ان سے جان بچانا آسان تھا۔ وہ دشمن جو کسی کو پہچانتے ہی نہیں، اس پہ پیر رکھنا، مکے والے پکڑ کے لے جاتے تو مار ڈالیں، ضروری نہیں، اس نے تو مار ہی ڈالنا تھا۔ کس نے مار ڈالنا تھا؟ چلے اب میں وہ آخری بات نہیں پڑھوں گا، اس کی بات نکل آئیے نا، یہ سانپ کی پڑھ دیتا اس کو، آخری بات اب پھر کبھی کسی موقع سے۔ صدیق اکبر کی سب سے بڑی قربانی انشاءاللہ پھر کسی موقع سے، ہے نا، اس پہ بات مکمل کر دیتے، ٹائم بھی ہو گیا ہے، اور انتظامیہ نے ہمیں پرمیشن دے کر اچھا شکریہ کا موقع دیا کہ ایسے حالات میں بھی انہوں نے ہمیں پرمیشن دیا محفل کے، اس لیے ہم اپنے ٹائم پہ گفتگو ختم کر دیں گے، بس 2-5 منٹ اور۔ مکے کے کافر پکڑ لے جائیں، کوئی ضروری ہے مار ڈالیں؟ بلکہ ان کو تو خریدا جا سکتا تھا، لیکن ابو بکر صدیق نے جہاں پیر رکھا تھا نا وہاں تو ڈس نہیں تھا نا اس نے۔ اس کا مطلب ابو بکر صدیق بتا رہے کہ سانپ مجھے ڈستے ہی رہیں گے، سانپ مجھے ڈستے ہی رہیں گے، لیکن بچانے والے رسول لعاب رکھتے ہی رہیں گے۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر، اور کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ کیوں بگڑتا ہے؟ وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ سیدنا امام زین العابدین سے کسی نے پوچھا، سید سجاد سے میرے امام سے کسی نے پوچھا ابو بکر صدیق کا مرتبہ نبی کے بارگاہ میں کیا ہے؟ تو سیدنا امام زین العابدین نے فرمایا جو کل تھا وہ آج ہے، جو آج ہے وہ کل تھا۔ مطلب کیا؟ جو کل تھا وہ آج ہے، جو آج ہے وہ کل تھا۔ مطلب کیا؟ ارے نہیں دیکھتے کہ آج سب سے زیادہ نبی کے کون قریب میں ہے؟ جو آج قریب میں ہے وہ کل بھی سب سے زیادہ قریب تھا۔ کون کہہ رہا ہے؟ حسین پاک کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ یہی مرتبہ ہے ان کا مرتبہ، اور حسین پاک کا دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے۔ سانپ پہ پیر رکھا ہے، ڈس بھائی ڈس، نبی کے لیے ڈسوانا تو عاشقوں کا کام ہے، ڈستا رہے زہر بھرتا رہے، اس لیے کہ ہمیں پتا ہے کہ زہر والوں کا زہر اتنا نقصان نہیں کرتا، کیونکہ عاشقوں پر نبی کا لعاب بھی رکھا جاتا ہے، کسی کو مرہم نصیب ہوتا ہے، کسی کو نبی کا لعاب۔ یہ سانپ جی کون تھے بتائیے؟ ناگ مہاراج کون تھے آپ کو پتا ہے؟ کون تھے یہ؟ کہاں سے آئے تھے؟ اس کی تاریخ میں بتاتا ہوں۔